اللہ تعالیٰ کے اس برکتوں والے مہینے کا ہم کیسے استقبال کریں اور کیسے اس کی تیاری کریں، اس حوالے سے معصوم امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء ارشاد فرماتے ہیں، ان سے اس کو روایت کیا ہے ابا سلط نے، اور کہتے ہیں کہ جب میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے ابا سلط، یہ ماہ شعبان تقریباً گزر گیا ہے اور آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، باقی جو دن رہ گئے ہیں اس میں گزشتہ دنوں کی تلافی کرو، ازالہ کرو، اور جو تمہارے لیے کام سب سے زیادہ اہم ہے اس کو انجام دو۔ امام نے فرمایا وہ کون سے کام انجام دے؟ فرمایا زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور زیادہ استغفار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاکیزہ ترین مہینے میں انسان اگر گناہوں کی آلودگیوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ داخل ہوگا تو ایک تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے بارگاہ رب العزت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی ان فیوز و برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس کی فیوز و برکات ہے۔ بے ادبی کیوں ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ضیافت الہی، مہمانی خدا کا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا، اے لوگو، اس میں تمہیں اللہ کی مہمانی پر بلایا گیا ہے۔ تو اب اس میں علماء کرام وضاحت کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مہمانی پر آپ کو بلایا گیا ہے تو میزبان کے لحاظ سے انسان اس دعوت میں جاتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو کیا یہ مناسب ہے کہ ہم گناہوں کی آلودگیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کی مہمانی پر جائیں؟ پھر اس مہمانی میں ہم نہیں ہیں صرف، اللہ کے اولیاء بھی اسی مہمانی پر موجود ہیں، نیک اور صالح افراد بھی اسی مہمانی پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دسترخوان بچھایا ہے اس پر یہ سب ہستیاں موجود ہیں۔ تو کیا جب ایسی بڑی بڑی شخصیات موجود ہو، معزز شخصیات موجود ہیں، کیا وہاں پر جائز ہے کہ انسان میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ، گندگی کے ساتھ اس سے بو آ رہی ہو اور وہ اس حالت میں اس مہمانی میں جائے جہاں سب اتنے معزز شخصیات موجود ہیں؟ کبھی انسان اس میں نہیں جائے گا۔ شاید اس کو جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں دربان وہ جانے بھی نہ دیں کہ تمہارا ادھر کیا کام ہے۔ لہذا جیسے ہم ایک عام دعوت میں جہاں شرفاء اور معزز لوگ موجود ہیں، وہاں ہم میلے لباس کے ساتھ، الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اور گندے جسم کے ساتھ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی، لوگ ہم سے نفرت کریں گے۔ اسی طرح سے ہے کہ یہ روحانی دسترخوان ہے، یہ روحانی دعوت ہے۔ اگر روح گندگی ہوگی، روح آلودہ ہوگی، روح پر گناہوں کی میل کچیل ہوگی تو اس روحانی دعوت میں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ پروردگار ہم سے جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے۔ ایک سچی توبہ آپ خود سمجھ سکتے۔ ایک دفعہ انسان اوپر سے کرتا ہے، صرف زبان سے کرتا ہے۔ ایک دفعہ سچی توبہ کیا ہے کہ واقعاً میں اپنے سابقہ گناہوں پر انتہائی شرمندہ اور نادم ہوں، اور یہ میرا پختہ ارادہ ہے، 100% ارادہ ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ توبہ کریں ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے سے پہلے۔ آج جمعہ ہے،
بہترین موقع ہے استغفار کا، اور توبہ کرنے کے لیے کوئی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں. صرف انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جو ہر جگہ پر موجود ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو کہیں دور سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دل کی بات جانتا ہے. ہم اگر دل میں بھی اس کو یاد کریں، اس کی طرف توجہ کریں تو یہی کافی ہے. حتیٰ الفاظ سے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قلبی کیفیت یہ ہو خدایا ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے بہت بڑا نقصان کیا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اے کریم پروردگار تیرا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم شرمندہ ہوں گے کہ انہی آلودگیوں کے ساتھ، ان نجاستوں کے ساتھ، گناہوں کی محل کچیل کے ساتھ ہم تیرے اس مہینے میں داخل ہوں. خدایا تو کریم ہے، توبہ کے ذریعے ہماری محل کچیل کو صاف کر دے، توبہ کے ذریعے ہمیں گناہوں کی نجاستوں سے پاک کر دے، تاکہ ہم پاکوں کی محفل میں جائیں تو پھر پاکیزہ ہو کر جائیں. لہذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ استغفار کرو. یہ رمضان المبارک کے آنے کی تیاری ہے، استقبال ہے. استقبال کریں ماہ مبارک رمضان کا. کیسے؟ اپنے آپ کو پاک کریں. فرمایا زیادہ قرآن کی تلاوت کرو ابھی سے. فرمایا کہ یہ جو مہمانی ہے نا، اللہ نے مہمانی پہ بلایا ہے، اللہ نے ایک دسترخوان بچھایا ہے، اس کا نام قرآن ہے. قرآن دسترخوان ہے جس پر بیٹھ کر مومن بندے اللہ کی مہمانی کا لطف اٹھائیں گے. فرمایا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ خدا کے مہینے میں خلوص کے ساتھ داخل ہو سکو. تیاری ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں تو اسے ادا کر دو. اپنے دل کو صاف کرو. کیسے؟ کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں ہمارے دل میں حسد ہے، اس کو ہم نکال دیں. اپنے دلوں کو نکالیں تاکہ صاف دل کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوں. فرمایا تمہارے تمام کینے کی آگ کو اگر کسی مومن کے بارے میں ہے تمہارے دل میں تو اسے دل سے باہر نکال دو. جس بھی گناہ میں مبتلا ہو اسے ہاتھ اٹھا لو، اسے چھوڑ دو. یعنی ماہ رمضان کی تیاری ہے کہ گناہوں کو ترک کر دو. بالکل جس گناہ میں بھی مبتلا ہو اس سے ہاتھ اٹھا لو اور تقوی الہی اختیار کرو، خدا پر توکل کرو. فرمایا اس مہینے کے جو دن باقی رہے گا اس میں زیادہ سے زیادہ یہ پڑھو. کیا؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ. کہ اللہ جو شعبان گزر گیا ہے اگر اس میں تو نے ہمیں نہیں بخشا تو بہر اللہ جو اس کے دن باقی ہیں اس میں تو ہمیں بخش دے. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی فاغفر لنا فیما بقی منہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ خالق مالک ہمیں اس پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. پروردگار اگر ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے تو اتنی مہلت دے دے کہ اس ماہ سیام کے روزے رکھ سکیں.